ہوشیار ہو جاؤ اہل ایمان، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد نے تمہارے دشمن مخفی پوشیدہ۔ یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے، محبتیں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، لیکن یہ اگر یہ محبتیں بے مہار ہو گئی، بے لگام ہو گئی، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات پاؤں تلے روندے جانے لگے، تو ظاہر ہے پھر آخرت کی ابدی تباہی اور ہلاکت ہی منتظر ہوگی۔ یہ پوٹینشل ڈینجر ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ اب یہاں بھی قرآن حکیم کے اسلوب کو خاص طور پر نوٹ کیے، فاحذروہم، تمہیں محتاط رہنا ہے۔ کس ضمن میں؟ بیوی اور اولاد کی محبت کے ضمن۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی شریعت، حرام و حلال کی تمیز، انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال دیتا ہے، صرف اولاد اور بیوی کی محبت پہ مبتلا ہو۔ بیوی کی فرمائشیں ہیں، اولاد کے کوٹلے ہیں، اولاد کی اعلیٰ تعلیم ہے، اگر عام جو وسائل ہے اسے بندوبست نہیں ہو رہا تو حرام ذریعے کے اندر انسان جو ہے منہ مارتا ہے، اس کو اختیار کرتا، تو متنبع کر دیا گیا یہ دو محبتیں جو طبعی ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن حکیم کا یہ مقام جو ہے تو واقعتاً کمال ہے کہ ایک طرف اس درجے گویا کہ وہ پکچر جو ہمارے سامنے ہویدا کی گئی کہ ان سے بچ کر رہو، یہ مخفی دشمن ہیں تمہارے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا وَإِن تَعْفُوا، لیکن اگر عفو سے کام لو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تو غفور رحیم۔ اس درجے توازن آپ کو کسی انسانی کلام میں نہیں مل سکتا۔ ایک طرف تو انداز وہ ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اور دوسری طرف اسے کمال بیلنس کیا گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بھی تو صفات ہے نا، وہ بھی تو معاف فرمانے والا ہے، وہ بھی تو تمہاری کوتاہیوں کو، تمہاری لغزشوں سے پردہ پوشی فرمانے والا ہے، ستر پوشی فرمانے والا ہے۔ اور نہ انسان کو خوب اس بات کا استحضار ہے کہ کتنے ہی اس کے عیب اور اتنے گناہ اور ایسی برائیاں اس میں موجود ہیں کہ اگر لوگوں کے علم میں آ جائیں تو شاید ممکن ہے کہ آنکھ ملانے کا جو ہے وہ روادان، جیسا کہ حضور نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، لہذا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث کا مجھے حوالہ تو معلوم نہیں، لیکن یہ کہ الفاظ ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں وہی معنی اس کی جو صفات ہیں، معاف فرمانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے، حلیم ہے، تحمل، برداشت، یہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو مزین کرو ان اوصاف سے جو اللہ کے اوصاف ہیں۔ تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم انہیں معاف کر دیا کرو، پردہ پوشی کیا کرو، چشم پوشی کیا کرو، ان سے جو خطائیں ہو گئیں، جو لغزشیں ہو گئی، سے صرف نظر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی تو غفور رحیم۔ یا گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا گھر جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہو، بیوی سے کہیں کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی تو فوراً گویا کہ خدائی فوجدار کی حیثیت اختیار کر لو، اولاد سے کسی معاملے میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، ان کا کوئی عیب تمہاری نگاہ میں آ گیا، تمہارے علم میں آ گیا تو فوراً ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر ان کی درپے ہو جاتی، نہیں، بلکہ اس ضمن میں کمال حکمت کی ضرورت ہے۔ لہذا جہاں ان کے ایک پوٹینشل ڈینجر ہونے کی کیفیت تو نمایاں کر دیا گیا، وہ تمہارے دشمن ہیں، مخفی دشمن، وہی بیلنس کر دیا گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ۔ اگلی آیت خاص طور پر بحث کر رہی ہے اس محبت سے، ایک تو وہ محبتیں ہیں کبھی بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، جسے مال و اسباب دنیاوی کی محبت کہیں گے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی، کوئی ایسی کسوٹی جس پر کسی چیز کو اگر پرکھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے کہ کتنا کھوٹ ہے، کتنی ملاوٹ ہے اس میں، کتنا خالص پن ہے۔ جو سنیارے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایک پتھر ہوتا ہے جسے وہ کسوٹی کہتے ہیں، کسوٹی، وٹا چونکہ پتھر کو کہتے ہیں تو کسوٹی جس پر کسی شے کو رگڑا جائے
تو اگر آپ کوئی شے بیچنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ سونے کی شے ہے تو وہ ہلکا سا رگڑ کر جو ہے اس کا وہ انالیسس کر لیتے ہیں کہ اس میں فوٹ کتنا ہے، صحیح سونا کتنا ہے. یہ کسوٹی کہلاتی ہے جس پر کسی شے کو پرکھ لیا جائے کہ کتنا کچھ اس کے اندر خالص بن ہے اور کتنا کچھ کھوٹ اس کے اندر در آیا ہے. تو قرآن حکیم میں مال اور اولاد کو کسوٹی قرار دیا گیا. اور بڑی منطقی بات ہے کہ ان دو پیمانوں پر انسان پرکھ لیا جاتا ہے کہ آیا وہ طالب دنیا ہے یا طالب عقبہ ہے. اگر تو اس کی کل سعی و جہد، آرزویں، تمنائیں، محنت، کوشش، دن رات ایک کر دینا، خون پسینہ ایک کر دینا صرف اس مال و اسباب دنیاوی ہی کے لیے ہے، تو گویا کہ واضح ہو گیا، کسوٹی میں یہ بات نکھر کر آ گئی کہ یہ شخص طالب دنیا ہے. ہاں اس کی عملی زندگی جو ہے وہ اس کا مظہر ہوگی کہ نہیں اس کے اندر تقویٰ موجود ہے، یہ صرف حلال پر قناعت کیے ہوئے، اولاد پر اور بیوی بچوں کا بوجھ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالا ہے ان کے لیے معاش کا بندوبست کر رہا ہے، صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اپنا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے. اس کی کبائی میں کوئی شے حرام شامل نہیں ہے. پھر یہ کہ دین کے اور جو تقاضے اس پر واضح ہوئے ہیں اس کی ادائیگی کی فکر بھی ہے. اس کے لیے اپنا روپیہ پیسہ بھی جو ہے جتنی اللہ نے استطاعت ہمت دی ہے اس کام میں صرف بھی کر رہا ہے، اپنے اوقات بھی لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی لگا رہا ہے. اب یہ کون سی چیزیں ہیں جس بنیاد پر انسان پر رکھا گیا؟ کسوٹی کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال جو ہیں وہ ہیں اصل کسوٹی. تمہاری سعی جو تمہاری محنت اگر صرف انہی کی اولاد کی صرف دنیا ہی پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور تمہیں اپنی اور اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کی کوئی فکر جو ہے آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، تو معلوم ہوا کہ پرکھ لیے گئے اس کسوٹی کی بنیاد پر کہ طالب دنیا ہو یا طالب عقبہ. یہ مضمون قرآن حکیم میں اور بھی بہت سے اسالیب میں آیا. سورہ تغابن کے فوراً بعد سورہ منافقون ہے، بلکہ اس سے متصل قبل سورہ منافقون ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان. مخاطب میں اور آپ ہیں، ہم ہیں نا اہل ایمان. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر. یہی مضمون سورہ تکاثر میں آیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہاں مال اور اولاد میں سے صرف مال کو لیا گیا. یہ مال و دولت، اس کی بہتات، اس کی کثرت، اس کے لیے کھتے بھر بھر کر جمع کر لینا، یہی شے تمہارے پیش نظر رہی یہاں تک کہ تمہیں تمہارے قبر کے دہانوں تک پہنچا دیا گیا. حتی زرتم المقابر. اس لیے کہ یہ حرص اور طمع اور لالچ انسان میں سے کم نہیں ہوتی، جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ بہت اچھے الفاظ ہیں کہ حرص اور طمع اور لالچ کو تو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں جو ہے اس کو نہیں بچ سکتی. حل من مزید. تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کی یاد. اگر کوئی شخص گویا کہ اللہ کی یاد اس معنی میں تو کر رہا ہے، سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تمام تسبیحات جو ہے اس کا پورا اہتمام کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی معاش میں حرام شامل ہے، اس کی معاشرت کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، بے حیائی ہے اور یعنی اور فحاشی تک بات پہنچ چکی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ قولی تسبیح اور قولی حمد و ثنا اور قولی تہلیل اور قولی تکبیر، اس کے تعلق تو پھر صرف انسان کے اس زبان کے سے صرف قولی ماں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہاں ذکر جو ہے اپنے وسیع مفہوم میں کہ اللہ کی یاد اگر دل میں موجود ہے تو پھر یہ چیزیں تمہارے پاؤں کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ مال و دولت دنیا میں یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ. رشتہ و پیوند میں تو سب سے قریب ترین دو ہی چیزیں ہیں نا، اولاد اور بیوی. بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھر ماں باپ بھی ہیں، پھر اور آگے چلے جائیے خونی تعلقات جن جن کے ساتھ بھی ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، وہ بھی تمام اس میں آ جائیں گے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو اس سے بڑی تباہی اور ہلاکت ہو. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. یہاں بھی بہت ہی باریک بینی کے ساتھ ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اولاد اور اس کا مال و دولت اس کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بڑھاپے میں اس کے کام آئے گا. کوئی سختی ہوگی، کوئی تنگی ہوگی، کسی مصیبت میں ہوگے تو اولاد اور یہ روپیہ پیسہ آخر کس نے جمع کیا؟ انسان کا محدود ذہن جو ہے صرف یہی اٹک کر رہ جاتا ہے
حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہی اولاد ہے جو بعض اوقات انسان کے بڑھاپے کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے۔ اولاد کی سرکشی، والدین کے حقوق سے معاملہ جو ہے صرف یہ عدم ادائیگی کا نہیں بلکہ حقوق کو غصب کر لینا، سلب کر لینا۔ حالانکہ بڑی امید تھی اسی اولاد سے کہ جس طرح میں نے اپنے آپ کو اس کے بہتر مستقبل کے لیے انویسٹ کیا تھا، بڑی جامع دعا جو ہم مانگا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری کل کائنات اور تمہاری تمام احتیاجات اور ضروریات جو اس کے دار و مدار تو تمہاری والدین پر تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحم جاری فرما، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، جیسا کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا، محتاج محض تھا، انہوں نے میری ہر ضرورت پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اس کو بنایا، مسبب الاسباب تو اللہ کی بات ہے۔ تو واللہ عندہ اجر عظیم، انسان تو اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ شاید یہ روپیہ پیسہ اور اس کی اولاد اس کے بڑھاپے میں بڑی کام آئے گی، لیکن یہ کہ اس سے بڑھ کر اور حسرتناک بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ یہی اولاد جب سینہ تان کر بات کرے، عزت، احترام، ادب، حقوق، وہ پاؤں سے روندنے لگے اور اپنے والدین کو، بوڑھے والدین کو اپنے لیے بوجھ تصور کرنے لگے، تو پھر انسان کی وہ خواہش ہے، وہ آرزو اور تمنا کہاں گئی کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، بہترین اجر تو اللہ کے پاس۔ یہ روپیہ پیسہ اور اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اصل سے جو کام آنے والی کیا ہے وہ اگلی آیت میں بھی اس کو بیان کر دیا گیا۔ اس پورے صورت کے مضمون اگر آپ کے سامنے ہو، وہ ایمان ہے، تقویٰ ہے، اعمال صالحہ ہے، اطاعت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور پھر جو طبی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں ان سے متنبع رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے، دین اسلام پر کلیتاً عمل کرنا ہے، یہ شے ہے تمہارے کام آنے والی۔ واللہ عندہ اجر عظیم، یہ مال اور آل، بیوی بچے، ان سے کسی اجر کی توقع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سعادت مند اولاد عطا فرما دے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے۔ اب آخری 3 آیات نوٹ کیجئے، بلکہ 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں پھر 3 تقاضے آ گئے۔ دیکھیے پہلا ہم نے رکوع جو پڑھا تھا تو ایمان باللہ کا ذکر ہوا 3-4 آیات میں، ایمان بالرسالت 2 آیات میں، 1 آیت میں ایمان بالآخرت، اور اس کے بعد تھا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ فا کے لفظ کو نوٹ کیجئے۔ بس اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ آگے بڑھو، اس سیڑھی پر قدم رکھو، اس صراط مستقیم پر قدم آگے سے آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، قرآن حکیم۔ گویا کہ اللہ کی معرفت سے اگر تمہارے دل منور ہو چکے ہیں تو اب دیر کس بات کی؟ آگے بڑھو۔ بالکل وہی فیک لفظ یہاں استعمال ہوا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پس تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ قرآن حکیم کی اگر آپ بنیادی دعوت کی بات کریں گے تو عبادت رب اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 20 آیات ہیں قرآن حکیم کی جو ان الفاظ سے شروع ہو رہی۔ مخاطب میں اور آپ ہیں، اے مسلمانوں، اہل ایمان، جو اس آیت کو پڑھ رہا ہے، جو اس آیت کو سن رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ 20 مقامات تک یہاں بھی گویا کہ جو بنیادی پونجی ہے اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اگر اس صراط مستقیم پر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ بنیادی پونجی اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو، وہ اللہ کا تقوی ہے۔ مستشرقین کی طرف سے شاید اعتراض کیا جاتا اور کیا جاتا ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے جو اپنے بارے میں کہتی ہے کہ اس سے تو ہدایت صرف وہی حاصل کریں گے جو تقوی والے ہیں، جو جنہیں تقوی کی دولت حاصل ہے ان تک ہدایت پہنچا دینا یا قرآن کا ان کے لیے کھل جانا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں قرآن اگر یہ کہتا کہ اس سے ہدایت وہ حاصل کرے جو کافر اور مشرک ہے تو ہم بات مان لیتے۔ قرآن حکیم میں موجود ہے ھدی للناس، یہ کل بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہدایت اخذ کون کریں گے، کن پر قرآن حکیم اپنے آپ کو گویا کہ ایکسفولیٹ کرے گا، اپنے آپ کو کھول دے گا، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر بنیادی رمق تقوی کی موجود تو ہو۔ تقوی کا ترجمہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ڈرنا یا اللہ کا خوف اس معنی میں نہیں جس طرح کوئی شخص کسی شخص کے ظلم سے ڈرتا ہے، اس سے خوفزدہ رہتا ہے، بلکہ تقوی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بچو، گناہوں سے بچنا تقوی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوشش کرنا تقوی ہے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنا تقوی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟
کہ آگ کے عذاب کا تقوی اختیار کرو. وقنا عذاب النار وہی تقوی کا مفہوم ہے. وقنا اور اے پروردگار ہمیں بچا لے. کس شے سے بچا لے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے. تو تقوی کے مفہوم میں بنیادی شے جو ہے بچنا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کی نافرمانی سے بچو، حرام کاموں کے ارتکاب سے بچو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عتاب سے بچنے کی کوشش کرو. ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا کہ جس سے خوب معلوم ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، کون سی چیزیں ان بلٹ ہیں کہ جو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو محاسبہ انسان کا ہوگا ان بنیادی ان ان بلٹ چیزوں کی وجہ سے. وہ چیزیں جو اللہ نے اسے مزین کر کے اس دنیا میں بھیجا، اس کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا. ایک شخص ہے جس نے دنیا کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی اجڑ ہے، جب بادیہ نشین ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص نے دنیا کی ہر تعلیم حاصل کی، آگے سے اعلیٰ ڈگری اس نے حاصل کر لی. ہاں اگر سمجھ کر نہیں پڑھا تو قرآن کو نہیں پڑھا، جانتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے. اس کے برعکس وہ شخص کے جو الف بے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اسے بھی معلوم ہے اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم کو کھول کر پاک صاف ہو کر صرف انگلی پھیرتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کوئی واقعہ سنا تھا، نہیں پڑھ سکتا تھا، ایک انگلی پھیری ہے اپنی ایک رکعت تک، جو کہا گیا وہ سچ ہے. پھر آگے پھیری اور اگلی آخر کے آخر تک پہنچ گیا، جو کہا گیا وہ سچ ہے. اب کسی شخص کے ایمان کی اور اس کی یہ کیفیت ہے محبت قرآن حکیم کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے دنیا کی ہر تعلیم حاصل کی، اگر نہیں پڑھا تو قرآن کو نہیں پڑھا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے انسان کو، جو اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی بنیاد پر محاسبہ ہوگا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اللہ کے تقوی اختیار کرو. وہ ہے کہ جو تمہارا دائرہ اختیار ہے، تمہارا یہ جسم تو تمہارے کنٹرول میں ہے نا. کس معنی میں؟ ٹھیک ہے مجھے اپنے ہارٹ کے جو بھی اس کی بیٹس پر کوئی کنٹرول نہیں، اپنے جسمانی نظام پر کوئی کنٹرول نہیں. میں تو اپنے جسم کے بڑھتے ہوئے بانوں کو جو ہے اپنی آزاد مرضی سے نہیں روک سکتا، یہ کنٹرول مجھے حاصل نہیں ہے. لیکن کسی نیکی یا بدی کے رستے کو اختیار کرنے کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ کنٹرول میرے پاس. یہ دائرہ اختیار ہے. انسان کی اپنے گھر کی چار دیواری، وہ اس کی یہ چھوٹی سی سلطنت ہے، اس میں وہ حکمران کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا اختیار اسے دیا گیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بتاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو تمہارے ڈیپینڈنٹس ہے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کرنا تمہارے لئے. کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، وہ خاندان کو لیڈ کر رہا ہے، اس کا فرما روا ہے، لہذا اس کی ذمہ داریاں اس پر ہیں اور اس سے پوچھا جائے گا ان کے بارے. تو تقوی کا دائرہ، جو دائرہ اختیار انسان کا ہے، اس کے اندر اس کو لاگو کرنا، اس پر کاربند رہنا. معاش کی فکر آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، سب کو ہے، لیکن یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر چاہو تو اس غلط رستے کو بھی استعمال کر سکتے ہو جو حرام ہے، جس میں سود کی آمیزش ہے، جس میں کوئی اور کسی اعتبار سے حرام شے شامل ہے. لیکن زیادہ بہتر کیا ہوگا آخرت کے اعتبار سے کہ پانے رہو اسی رستے پر کہ جو اللہ کی شریعت کے تابع ہے، جو حلال رستہ ہے. تو تقوی کا امتحان ہو گیا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں جہاں تمہارا دائرہ اختیار ہے، دائرہ استطاعت ہے، اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. حال پوری زندگی پوری اس زمین کے اوپر یا پاکستان پر اسلام کو قائم کر دینا یہ تمہارے ذمہ نہیں، تم سے نہیں سوال ہوگا. اپنے جسم پر اسلام کو قائم کیا یا نہیں کیا، اس سوال سے رشتہ داری نہ آپ کے لیے ممکن ہے نہ میرے لیے ممکن. صرف حلال پر قناعت کی یا حرام خوری بھی کی، یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا. اس لیے کہ تقوی کے اس دائرے کے اندر ہے کہ جس میں انسان کو کنٹرول ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. ذرا کنٹراسٹ میں لے آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہاں ایک جو معیار قائم کیا گیا تھا وہ بہت بلند معیار تھا. اہل ایمان تم پر لازم ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. روایات اس پر شاہد ہے کہ صحابہ کرام تو گھبرا اٹھے تھے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر لینا کس شخص کے لیے ممکن ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کبھی جذبات کا ریلا آ گیا، کبھی کسی اور اعتبار سے انسان سے خطا ہو گئی، کسی لفظ کسی کوتاہی کا مرتکب ہو گیا. تو تقوی کا حق ادا کر دینا، حق تقاتہ. اور پھر سورہ تغابن کی یہ آیت ہے جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے گویا کہ ایک اطمینان کا سانس دیا کہ اب ہم میں سے ہر شخص مکلف ہے اس استطاعت کی بنیاد پر
کہ جو اصل میں جواب دہی کی اور مواخذے کی بنیاد بنے گی۔